والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات الله على محبيهم ولعنة الله على مبغضيهم أما بعد فقد قال الهدى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ملکی آواز کرم صلوات نعرہ تکبیر تمام حاضرین میں اپنی زبان و توحید کے نعرے سے معطر کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت خاندانی تطہیر پہ کلام تک صلوات پہ عزیز گرامی صاحبان عزیز وقار محبان علی بھائی عشقان امام حسن عسکری علیہ السلام منصوبہ نساء کی ایت نمبر 59 کو سنامہ کلام قرار دیا جس میں اللہ نے کہا یا ایوہ الذین آمنوا اے صاحبان ایمان تم نے 3 کام کرنے ہیں اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور رسول کی اطاعت کرو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور جو تم میں صاحب امر ہے اس کی اطاعت کرو اللہ کی سمجھ سب کو آگے رسول کی سمجھ سب کو آگے اولی الامر پہ آگے بات رک گئی کہ یہ اولی الامر کون ہے قبلہ ہم رسول کے بعد جس سے اولی الامر مانتے ہیں کلمے میں اس کا نام لیتے ہیں جسے تھوڑا سمجھ آیا ہے ہم رسول کے بعد جس سے اولی الامر مانتے ہیں کلمے میں اس کا نام لیتے ہیں قبلہ کوئی حدیث نہیں کہہ دے ضعیف ہو جائے گی قرآن کی آیت ہے جو منکر ہدی علیہ السلام سے خارج ہو جاتا ہے جب قرآن میں ہے کہ رسول کے بعد اولی الامر کی اطاعت کرنا واجب ہے تو میں ہر مسلمان سے کہوں گا تم رسول کے بعد جسے بھی اولی الامر مانتے ہو کلمے میں اس کا نام لو جسے بڑا سمجھ آیا جب قرآن کی آیت ہے کہ رسول کے بعد اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے تم جس سے بھی اولی الامر مانتے ہو کلمے میں اس کا نام لو ہمارا نام لینا کلمے میں اور تمہارا نام نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا بھی عقیدہ ہے تم نے رسول کے بعد کسی ایسے گناہگار کو اولی الامر مانا ہے اس کا نام کلمے میں نہیں آ سکتا تو ہم جسے بھی اولی الامر مانتے ہیں کلمے میں اس کا نام لے کے بتاتے ہیں کہ ہم نے رسول کے بعد اولی الامر کسے مانا ہے اور وہی جو اولی الامر کا ایک پورا سلسلہ بڑھ رہا ہے انہی میں سے جو 11ویں اولی الامر ہے انہی کے دن کے طور پہ ہم آج یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بلا تمہید اگر میں حالات بیان کروں امام 232 ہجری دنیا میں آئے اور 260 ہجری دنیا سے پردہ فرما گئے 12 اماموں میں سے صرف 2 امام ایسے ہیں جن کا نام حسن ہے ایک امام حسن مجتبی ایک امام حسن عسکری علیہ السلام اب ساری تاریخ ہدایت پڑھیں جناب آدم سے لے کے میرے پہلے امام حسن جو تھے ان تک اللہ نے تاریخ ہدایت میں اور تاریخ انسانیت میں سب سے پہلے جس کا نام حسن رکھا وہ زہرا کا بیٹا تھا کسی کا اس سے پہلے نام حسن نہیں تھا اور پھر یہ دوسرے 11ویں امام جن کا نام حسن اہل بیت میں رکھا گیا اب دیکھیے دونوں حسن میں یہ اتفاق نہیں قدرت کا انتظام تھا پہلا حسن بھی علی کی آغوش میں
رہ کے بتایا جو حسن تنہا ہے جب وہ عسکری ہے تو جس کے ساتھ عباس حسین ہونے کیسے نہیں ہو سکتا. اور پھر اگر دونوں حسن دیکھیے، جو پہلے حسن تھے ان کے بعد بھی انقلاب رہا تھا کہ مولا حسن مجتبیٰ کے بعد کربلا کی صورت میں انقلاب رہا تھا. یہ جو دوسرے حسن عسکری ہے ان کے بعد بھی کائنات انتظار کر رہی ہے اس کا بیٹا مہدی آئے اور دنیا میں عدل کا نفاذ کرے. دونوں حسن کی زندگی میں جو اتفاق ہے. اور پھر اس امام کا لقب عسکری رکھا. یہ مشہور آپ نے لقب سنا ہے، لیکن اس سے پہلے جملہ کہوں گا. وہ جو دوسرے امام حسن مجتبیٰ ہے ان کا لقب زکی ہے، اور 11ویں امام کا لقب بھی زکی ہے. انہیں بھی زکی کہتے ہیں اور ان کو بھی زکی کہتے ہیں. اور آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ شاید آپ نے پہلی دفعہ سنا. اب میں تشریح کروں گا، ورنہ میں نے گزر جانا تھا، زکی سے عسکری پہ آنا تھا. انہیں زکی کیوں کہتے ہیں؟ جو دوسرے امام ہیں انہیں بھی زکی لقب ہے، جو 11ویں امام ہے ان کا لقب بھی زکی ہے. اس لیے زکی کا مطلب کیا ہے؟ زکی زکات سے ہے، اور زکات کسی چیز کے بڑھنے کو کہتے ہیں. آپ مال کی زکات دیتے ہیں اس لیے کہ مال بڑھ جاتا ہے، اور انہیں زکی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے دونوں کی نسل اللہ قیامت تک آباد رکھے گا، ان کی نسل بڑھتی رہے گی. اور پھر 11ویں امام کا لقب عسکری ہے. عسکری کا مطلب کیا ہے؟ عسکر سے عسکری ہے. عسکر لشکر کو کہتے ہیں، عسکر لشکر کو کہتے ہیں، اور عربی میں جوند بھی لشکر کو کہتے ہیں. مگر عسکر اس لشکر کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر دشمن پہ لرزہ طاری ہو جائے. عسکری لشکر والا. کون سا لشکر والا؟ یعنی ایسا لشکر والا کہ اس کا لشکر دیکھ کر دشمن ڈر جاتا ہے. اور امام کو عسکری کیوں کہتے ہیں؟ سامرہ امام کے زمانے میں عباسیوں کا دارالخلافہ بن چکا تھا. یہ پہلے بغداد میں رہا، خراسان میں بھی رہا، پھر بغداد میں آ گیا، پھر سامرہ میں آ گیا. جب میرے 11ویں امام تھے دارالخلافہ سامرہ بن چکا تھا. سامرہ میں ایک جگہ تھی، ایک میدان میں ایک بڑا مینار بنایا تھا. جب بادشاہ نے کسی کو مرعوب کرنا ہوتا تھا تو وہ اپنے دشمنوں کو وہاں لے کے چل جاتا اور مجھے بتاتا یہ میدان میں میرا سارا لشکر ہے. اب اس نے کہا کہ حسن عسکری لوگ ان کی بیعت کرتے ہیں، لوگ ان کی امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں، شاید یہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے تو شاید حکومت کے خلاف کوئی بغاوت یا خروج کر رہا ہو کہ میں حسن عسکری کو اپنا لشکر بتاتا ہوں. اس نے کہا جاؤ علی نقی کو بیٹے کو بلا لاؤ. میرے 11ویں امام آئے. بظاہر یہی کہا گیا ہم آپ سے دعا کروانا چاہتے ہیں. جھوٹ بول کے امام کو بلایا گیا. امام کو اس میدان میں لایا اور جیسے ہی بادشاہ امام کو اس مینار پہ لے کے گیا، امام سے کہتا ہے یہ جو سارے میدان میں لشکر ہے 90,000 سپاہیوں کی تعداد تھی، یہ جو سارا لشکر ہے یہ میرا لشکر ہے. امام نے کہا اچھا تیرا لشکر ہے. روایت کے جملے ہیں فَأَشَارَ إِلَى السَّمَاءِ. میرے 11ویں امام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. صبح سے بولے نہیں، مسلح نہیں بچھایا، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. روایت کے جملے ہیں فَأَشَارَ الْإِمَامُ إِلَى السَّمَاءِ. امام نے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تو کیا اس نے دیکھا؟ آسمان پہ چاروں طرف لشکر ہی لشکر نظر آتا ہے. مولا نے کہا یہ جو تھوڑے سے میدان میں ہے یہ تیرا لشکر ہے، جو زمین سے آسمان تک ہے یہ میرا لشکر ہے. یہ جو ہاتھ امام کے ذکر میں اٹھا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام علیہ خیرات عطا فرمائے. امام نے پھر اسے یہ بھی بتایا تیرا لشکر زمین پہ ہے، ہمارا لشکر آسمانوں پہ ہے. اور امام نے کہا جو پست ہوتا ہے اس کا لشکر پستیوں والا ہوتا ہے، جو بلند ہوتا ہے اس کا لشکر بلندیوں والا ہوتا ہے.
پست ہو اس لیے پستیوں والا، ہم بلند ہیں اس لیے ہمارا لشکر بلندیوں والا۔ اور آپ جائیے امام کی سیرت پہ اپنے مرضی کی کتاب کھول لیجیے، امام کے لشکر کی تعداد نہیں ہے کہ امام نے کتنے فرشتے دکھائے، وہ جو فرشتوں کی صورت میں امام کے سپاہی لشکر تھے امام نے وہ دکھائے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کی مدد کے لیے رسول نے جنگ میں فرشتے زمین پہ اتارے ہیں، مگر ان کی تعداد ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی، اور جو نبی نے زیادہ سے زیادہ فرشتوں کا لشکر زمین پہ اتروایا وہ 5000 فرشتے تھے جو زمین پہ آ رہے تھے، مگر امام حسن عسکری کے لشکر کی تعداد معلوم نہیں ہے۔ اگر میں کہوں مولا آپ کیوں لشکر اتار رہے ہیں، آپ کیوں دشمن کو اپنا لشکر دکھا رہے ہیں، عجب نہیں امام کہے کل کو کوئی دشمن امامت یہ کہے، در حقیقت وہ جو فرشتے زمین پہ اتار رہا تھا وہ محمد مصطفیٰ اتار رہا تھا، ورنہ کسی میں یہ اختیار نہیں ہے وہ فرشتوں کو لشکر میں زمین پہ اتار دے۔ امام نے کہا اگر میرا نانا محمد مصطفیٰ فرشتوں کا لشکر اتار سکتا ہے تو میں بھی تمہیں اتار کے بتا رہا ہوں، جو حقیقی وارث مصطفیٰ ہے وہ بھی فرشتوں کا لشکر اتار سکتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے صدقے میں جو دعائیں مستجاب ہوئیں۔ پھر امام کی جو ظاہری امامت کا وقت ہے 6 سال امام نے ظاہری امامت کا وقت گزارا ہے، اور امام نے کل اپنی ظاہری جو 28 سال عمر گزاری ہے 6 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے، اور امام نے جو 6 سال بادشاہت اپنی ظاہری امامت کا زمانہ گزارا ہے اس میں جو امام نے امامت کے چشمے جاری کیے ہیں، امام کے پاس ایک سوال آیا۔ آپ اس جملے کو مجھے داد نہ بھی دے، میں سب سے راضی ہوں، مگر شرط یہ ہے امام کا یہ جملہ ذہن میں نقش کرنا ہے۔ امام کے پاس سوال آیا اور اسلام دشمن نے یہ سوال کیا، اور یہ جو سکول کالج یونیورسٹی کے طلباء ہیں میں ان کی خصوصی توجہ چاہوں گا، چونکہ آج بھی جو فیمنزم والے ہیں فیمنسٹ ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں، اور امام سے جو سوال ہوا، امام سے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اسلام دین عدل ہے، دین مساوات ہے، کہ اسلام نے ہر ایک کو اس کا حق دیا ہے، اس کے رائٹس دی ہیں، مگر اسلام وراثت میں انصاف نہیں کرتا۔ امام سے سوال ہو رہا ہے، امام نے کہا کیسے وراثت میں انصاف نہیں کرتا؟ کہا عورت کو مرد سے آدھا وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ یہ اس کی بات کی دلیل ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، مردوں کو عورتوں سے زیادہ حقوق دیتا ہے۔ امام نے جیسے یہ جملہ سنا، امام نے کہا سنو، اسلام جب کسی کو حق دیتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی فرض رکھتا ہے۔ جملہ مشکل ہے، میں پھر دہراؤں گا، میں آگے نہیں بڑھوں گا، سمجھا کے آگے بڑھوں گا۔ امام نے کہا اگر اسلام کسی کو حق دیتا ہے تو اس کے ذمہ فرض رکھتا ہے۔ اگر اسلام میں مرد کو وراثت میں حق زیادہ دیا ہے تو اللہ نے اس میں فرض بھی عورت سے زیادہ رکھا ہے۔ کہتا ہے کیسے کہ اگر مرد کو وراثت میں حق زیادہ دیا ہے تو اللہ نے مرد کے ذمہ فرض زیادہ رکھا ہے۔ امام نے کہا سنو، تم نے دونوں کا حال دیکھا ہے، مستقبل نہیں دیکھا، تم نے دونوں کی حقوق دیکھے ہیں، فرائض نہیں دیکھے۔ امام نے کہا عورت آج کسی کی بیٹی ہے، کل کسی کی زوجہ بنے گی، پھر کسی کی ماں بنے گی۔ کہا یہی مرد آج کسی کا بیٹا ہے، کل کسی کا شوہر بنے گا، پھر کسی کا باپ بنے گا۔ امام نے کہا عورت پر نام و نفقہ واجب نہیں ہے، مال کمانا واجب نہیں ہے، مرد پہ نام و نفقہ واجب ہے، مال کمانا واجب ہے۔ اگر عورت زوجہ ہے تو شوہر پہ مال خرچ کرنا واجب ہے، اگر ماں ہے تو بیٹے پہ مال خرچ کرنا واجب ہے۔ کہ اللہ نے جسے حق دیا ہے اس پہ اللہ نے فرض رکھا ہے، جسے حق زیادہ دیا ہے اسے فرض زیادہ دیا ہے۔ یہی تو اسلام کا عدل ہے،
ورنہ مرد کہتے ہمارے اوپر فریضہ ہے کہ میں نے بیوی کو پالنا ہے، میں نے ماں کو پالنا ہے، میں نے بیٹی پہ خرچ کرنا ہے، مگر مجھے وراثت میں آدھا مل رہا ہے۔ اللہ نے کہا اسلام دین عدل ہے، جس کے ذمے فرض زیادہ ہے اسے حق زیادہ دیا ہے۔ اور پھر امام 6 سال رہے، ان میں 3 سال زندان میں رہے۔ اور پھر دیکھیے ہم اگر امامت کی معرفت کر لیں تو شاید ہم در سے نہ مانگے، صرف امامت سے مانگے، معرفت امام ہو۔ ابو ہاشم ہے، امام کا صحابی ہے، امام کا چاہنے والا ہے۔ امام زندان میں رہے تو ابو ہاشم کو بھی عباسیوں میں زندان میں ڈالا تھا۔ زندان سے رہا ہوا، اس نے دل میں سوچا کہ امام کے پاس جاتا ہوں اور امام سے کہوں گا مولا تھوڑی سی مجھے تبرکاً چاندی دیں تاکہ میں اپنی انگوٹھی بنوا لوں۔ اب جیسے کہ عسکری اس لشکر والے کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر دل میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ ابو ہاشم کہتے ہیں جب میں مولا کی بارگاہ میں گیا، امام کی روب اور ہیبت دیکھ کے میں اپنا سوال بھول گیا۔ کہتے ہیں امام سے ملاقات ہوئی، مختلف سوال پوچھے، اس کے بعد میں جانے لگا تو امام نے کہا ابو ہاشم اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے ابو ہاشم یہ لیتا جا، جو جاگ رہا ہے وہ بھول چکا تھا میں کیا امام سے مانگنا چاہتا ہوں۔ امام نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا ابو ہاشم یہ لیتا جا، اور امام نے اسے کہا ابو ہاشم تو صرف چاندی لینے آیا ہے، میں تجھے چاندی بھی دے رہا ہوں، مدینہ بھی دے رہا ہوں، اور جانے کے ساتھ رخ بھی دے رہا ہوں۔ فوراً ابو ہاشم کہتا ہے اشہد انک ولی اللہ و امام الذی ادین اللہ طاعتہ بطاعتہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے ولی ہیں اور میرے وہ امام ہے جس کی اطاعت کرنے سے ہی دین باقی رہتا ہے۔ اگر دین بچانا ہے امام نے کہا، جیسے یہ جملہ سنا کہ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے ولی ہیں، میرے امام ہے وہ امام ہے جس کی اطاعت سے ہی دین باقی رہتا ہے۔ امام نے سن کے کہا ابو ہاشم قد غفر اللہ لک، جتنی تیری ہم سے عقیدت ہے اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ ہم در سے مانگتے ہیں مگر امام سے نہیں مانگتے، حالانکہ لوگوں سے مانگا جائے کوئی یقین نہیں ہے کہ اگلا دے گا، اور انسان مانگتے ہوئے شرم کرتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے شرم کرتا ہے کہ شاید آگے والا نہ دے۔ اور امام نے ابو ہاشم سے یہ جملہ کہا تھا، ابو ہاشم اپنے وقت کے امام سے مانگتے ہوئے شرم نہ کیا کر۔ اور یہ امام نے کب جملہ کہا؟ ابو ہاشم زندان سے جب رہا ہوا، اب وہ سوچتا ہے کہ زندان سے رہا ہوا ہوں، میرے پاس مال بھی نہیں ہے، میرے پاس خرچہ بھی نہیں ہے، زندگی کیسے گزرے گی؟ اس نے کہا میں اپنے امام کے پاس جاتا ہوں، مولا حسن عسکری سے کہتا ہوں مولا میرے قرض تو اتار دیجئے۔ پھر کہتا ہے شرمندہ ہوں گا، امام سے کیا مانگنا ہے، دل نہیں مان رہا کہ امام کے پاس جاؤں۔ وہ امام کی بارگاہ میں نہیں گیا، اپنے گھر سیدھا چلا گیا۔ جیسے ہی گھر پہنچا تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے دروازہ کھٹکھٹایا گیا ابو ہاشم دوڑتا ہوا دروازے پہ جاتا ہے، کیا دیکھا کہ امام کا خاص خادم دروازے پہ کھڑا ہے۔ وہ خادم فوراً ابو ہاشم کو کہتا ہے کہ یہ 11ویں امام نے کچھ دینار بھیجے ہیں، یہ کچھ دینار بھیجے ہیں، اور امام نے یہ روکا تیرے نام لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اس نے دیکھا، جیسے ہی تھیلی کھول کے جتنا قرض تھا اتنی امام نے رقم بھیج دی ہے۔ اس کے بعد روکا پڑھ کے دیکھتا ہے کہ امام نے لکھا کیا ہے۔ وہ دیکھ کے حیران ہو گیا، کہتا ہے امام کیا لکھتے ہیں؟ ابو ہاشم میں جانتا ہوں تو زندان سے رہا ہوا ہے، تجھے مال کی ضرورت ہے کہ تو سوچ رہا تھا کہ میں اپنے امام سے مانگوں یا نہ مانگوں۔ کہا ابو ہاشم یاد رکھ، ہم عطا کرنے والے ہیں، ہم دینے والے ہیں، ہم لوگوں کو سخاوت اور بانٹنے والے ہیں۔ ابو ہاشم اپنے وقت کے امام سے مانگتے ہوئے شرم نہ کیا ہے۔ لوگوں سے مانگتے ہوئے شرم کیا کر، اللہ جانے وہ دیں گے یا نہیں دیں گے، لیکن تیرے وقت کا امام تمہیں خالی نہیں واپس ہوتا۔ وہ صرف دل میں ارادہ کر رہا تھا کہ مانگو یا نہ مانگو، امام
وہ ہوتا ہے کہ جو عالم بما فی الضمیر ہے، کہ جو دل میں سوچ رہا ہے اللہ کا بنایا ہوا امام جانتا ہے. اور اس لیے انسان جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے امام دی ہے. کیونکہ وقت میں کافی تاخیر ہو گئی، بس امام کی معرفت کے لیے چند جملے. اور اگر امام کی مصیبت دیکھی جائے کہ میں نے کہا 6 سال میں سے ظاہری امامت میں بھی 3 سال امام نے زندہ میں گزارے ہیں. اور دیکھیے بسا اوقات تیر تلوار کا زخم ختم ہو جاتا ہے اور کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو ختم نہیں ہوتے. اور دشمن اماموں کو کچھ ایسے زخم لگاتے تھے. اگر آپ یہ جملہ سمجھ جائیں تو اہل بیت کے گھر کی قربت سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ امام کے دشمن عباسی اموی ایسے زخم لگاتے تھے کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے. اسی طرح ان عباسیوں نے میرے امام کو ایسا زخم لگانے کے لیے کہا کہ جب بادشاہ شراب کے نشے میں تھا کہا جاؤ حسن عسکری کو بلا کے لاؤ. سوچئے شراب نشے میں ہے اور سامنے اس نے اپنے درباریوں کو بھی شراب کی جام دیے ہوئے. اس حالت میں 11ویں امام آئے. یہ امام کو کہتا ہے مجھے کوئی غزل سنا. امام نے جب دربار کا ماحول دیکھا، تخت پہ بیٹھا ہوا وہ بھی شراب پی رہا ہے، جو سامنے ہے ان کے ہاتھوں میں شراب کی جام ہے، میرے امام نے وہ ماحول دیکھ کر گریہ کرنا شروع کر دیا. امام نے رونا شروع کر دیا. وہ جو سپاہی تھے بادشاہ پریشان ہو گئے، ہم نے تو اسے کہا بھی کچھ نہیں، اس نے رونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ جو پرسہ دینے آیا ہے نا علی کی بیٹیوں کو. 11واں امام کہتا ہے کہ مجھے یہ دربار دے کر کوئی اور دربار یاد آ گیا. اللہ جانے کیسے جو دسنا ہے. فرمایا تمہارا یہ دربار دیکھ کر مجھے کوئی اور دربار یاد آ گیا ہے. اللہ داروں کو کہتا ہے حسن عسکری تمہیں کون سا دربار یاد آیا ہے؟ امام نے کہا سنو میں مرد ہوں، اور مرد ہوں کہ علی کا بیٹا اس ماحول کو برداشت نہیں کر رہا. اللہ چاہتے زہرا کی بیٹی نے شرابی ہو کر دربار کیسے دیکھا ہے. اجرکم علی الزہرا، علی کی بیٹی آپ کیا ہو پہ رحم کر. اور عزاداروں جب ایک دفعہ 11ویں امام کو گرفتار کرنے آئے نا، حالت یہ تھی امام سامرہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور 4 مستورات گھر میں تھی. جناب حکیمہ اور امام کی والدہ اور امام کی زوجہ اور ایک کنیز. کہتے ہیں کہ 200 سپاہی امام کے گھر کی دیوار پر آ کے داخل ہوئے. امام تلاوت قرآن کر رہے ہیں. عزاداروں اگر گھر میں پردہ دار بیویاں ہوں اور کوئی بے حیا بغیر اجازت کے گھر میں آ جائے، غیرت مند بندہ مرنے سے پہلے مر جاتا ہے. عزادہ میں جملہ کہوں کہ پہلی دفعہ زہرا کے بیٹوں کے گھر کی توہین نہیں ہوئی، سب سے پہلے زہرا کے گھر کی توہین اس وقت ہو رہی تھی ابھی محمد کا کفن بھی نارا نہیں ہو رہا، جب لوگ بغیر اجازت زہرا کے گھر میں آئے. زہرا کس بیٹے کے گھر میں، مولا حسن عسکری کے گھر میں جیسے ہی 200 سپاہی آئے نا، عزاداروں سیدزادیاں روتی ہوئی وہاں سے گھر کے صحن سے ایک حجرے کی جانب دوڑتی ہوئی بڑھ رہی تھی اور امام کے ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی گئی. عزاداروں امام نے یہ حالت دیکھی نا تو پھر امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عزاداروں عجب نہیں، امام نے فرمایا ہے میں دیکھ رہا ہوں آج میرے گھر میں چند سپاہی آئے ہیں، میرے گھر کی مستورات کے سروں پہ چادریں ہیں، مگر حسن عسکری برداشت نہیں کر سکا. اللہ تعالی شان غریبہ جب خیمے کو آگ لگ رہی ہے، سیلانیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہوگی اور زینب کے سر سے ردائی اٹھائی جا رہی ہوگی اور زینب نے پہلا مسئلہ پوچھا سجاد بتا زینب جان کے مر جائے یا ننگے سائے باہر نکل جائے. اللہ جانے میرے چوتھے امام نے کیسے برداشت کیا ہو. اجرکم علی الزہرا، مولا آپ کی آہوں پہ رحم کرے. علی کی بیٹیاں جس کی ہر نکلی ہے سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ روائے، جس کی آنکھ میں آنسو آ گئے ہیں وہ کبھی دنیا کے غم میں نہ روئے.
عزاداروں امام کو یکم ربیع الاول کو زہر دیا گیا. علامہ مجلسی نے جو روایت لکھی ہے یکم ربیع الاول، اور آہستہ آہستہ امام کے بدن میں اثر کر رہا تھا. اور عزاداروں جانتے ہو علماء کہتے ہیں امام کو یہ زہر کیوں دیا گیا کہ اگر حسن عسکری کا بیٹا ہے تو وہ منظر عام پہ آ جائے. اس لیے کہ اگر باپ مشکل میں ہو بیٹا برداشت نہیں کر سکتا. کربلا کی روایت ہے کہ جب مولا نے کہا تھا نا حال من ناس ینصرنا، تو امام نے دیکھا کہ اچانک خیمے کا پردہ اٹھ رہا ہے اور 22 سال کا جوان بیٹا عصا کا سہارا لے کے باہر آ رہا ہے. امام نے کہا سجاد باہر کیوں آ رہا ہے؟ کہا میرا بابا غربت کا استغاثہ دے رہا ہے. امام نے آواز دی زینب سجاد کو واپس بلا لے، اس کا امتحان کربلا نہیں شام ہے. عباسی جانتے تھے کہ اگر حسن عسکری کو زہر دیا جائے گا تو خود ہی اس کا بیٹا مہدی منظر عام پہ آ جائے گا. اور عزادار میرا دل کہتا ہے جب آپ کو زہر دیا گیا ہوگا، میرا 5 سال کا امام زمانہ تھا، امام بھی آیا ہوگا اور میرے پاپا کو عالم غربت میں زہر مل گیا، مگر بعد میں امام نے فرمایا ہوگا جاؤ بیٹا پردہ خیبت میں چلو جاؤ. اور عزاداروں یہ ایک عجیب اتفاق ہوگا جب 12ویں امام یتیم ہو رہے ہیں، ان کی عمر بھی 5 برس تھی. جب نبی کی بیٹی یتیم زہرا ہو رہی تھی تب بھی ماں کا سایہ جب سر سے اٹھ رہا تھا، جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ رہا تھا، زہرا کی عمر بھی 5 برس تھی. عزاداروں جب جناب خدیجہ دنیا سے گئی زہرا کی عمر 5 برس تھی. جب جناب زہرا دنیا سے گئی جناب زینب کی عمر 5 برس تھی. جب امام زمانہ یتیم ہوئے عمر 5 برس تھی. اور عزاداروں جب زہر دیا نا، کہتے یکم ربیع الاول کو زہر دیا. اب 5 سال کا بیٹا ہے، وہ دیکھ رہا ہے میرے بابا کی حالت کیا ہے. اور یقیناً جب باپ دیکھتا ہے نا دنیا سے میں جا رہا ہوں، اسے بار بار چھوٹی اولاد یاد آتی ہے، جو سب سے چھوٹا بیٹا یا بیٹی ہے. اور یقیناً امام بار بار اپنے 5 سال کے بیٹے کو دیکھتے ہوں گے جو 5 سال میں یتیم ہو رہا ہے. اور عزاداروں جب 5 ربیع الاول آئی نا، روایت ہے امام کی زہر سے حالت یہ ہو گئی کہ امام کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. اس طرح امام نے بیٹھ کے مصلی عبادت نماز پڑھنا شروع کر دی ہے. جب 7 ربیع الاول آئی ہے نا، امام کی حالت یہ تھی کہ امام کے مساموں سے زہر کی وجہ سے خون جاری ہو گیا تھا. اگر بارے بتاؤ وہ بیٹا کتنا مجبور ہوگا تو اپنے سامنے باپ کو بستر بیماری پہ طرف کا دیکھ رہا ہے، مگر اپنی خیبت کی وجہ سے منظر عام پہ نہیں آ سکتا. اب امام نے جب 8 ربیع الاول آئی نا، فجر کی نماز پڑھی، امام نے اپنے غلام کو بلایا. امام نے کہا مجھے ایک گھونٹ پانی دے. عزاداروں جیسے ہی میں پانی لایا، میرے گھر میں امام نے پانی پینا چاہا، مگر اتنی نقاہت کا عالم تھا امام کے ہاتھ کانپنے لگے، امام کے ہاتھ میں راشا پیدا ہو گیا. عزاداروں فوراً پانی زمین پہ گر گیا ہے. میرا دل کہتا ہے میرا بارگاہ امام آگے بڑھا ہوگا، ہاتھ سے امام کو جام لیا ہوگا کہ ہائے اگر میرا زہرا کا بیٹا میرا دوسرا امام پیاسا جا رہا تھا تو امام زمانہ کا بابا بھی پیاسا جا رہا تھا. عزاداروں میرے گھر میں امام نے اپنے غلام سے کہا مجھے تخت سے اٹھاؤ اور زمین پہ لٹا دو. اس نے امام کو تخت سے اٹھایا اور زمین پہ لٹا دیا. جیسے ہی 11ویں امام کو زمین پہ لٹایا، امام نے اپنا رخ کربلا کو کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. اے غریب زہرا میرا سلام لے لے. کہ مجھے آخری وقت یاد آ رہا ہے جب زہرا کا بیٹا دنیا سے گیا تو کربلا کی روٹی پہ میرے کفن پڑا تھا، اس لیے مجھے ریت میں سنا تھا. عزاداروں میرا امام دنیا سے گیا، بیٹا آگے بڑھا، رائنا للہ رائنا الیہ راجعون. اب میں ہاتھ باندھ کے گھر میں امام سے تو جملے کہوں گا مولا آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ کا بیٹا یتیم ہو رہا ہے. اگر